السلام علیکم۔ سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت۔ ٹھنڈا گوشت سعادت حسن منٹو کے 8 افسانوں کا مجموعہ ہے۔ منٹو اردو زبان کا وہ کہانی کار ہے جسے اپنی توجہ ہر زمانے میں برقرار رکھی اور ہر زمانے میں اس کے قاری کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا۔ اس پر فحش نگاری کے مقدمے بھی چلائے گئے۔ ٹھنڈا گوشت سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1950 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ٹھنڈا گوشت قیام پاکستان کے بعد منٹو کا پہلا افسانہ تھا جس پر فحاشی کا الزام میں منٹو کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت کے شروعات میں زحمت مہر درخشاں کے نام سے مقدمہ ہے۔ غالب کے اس شعر سے لیا ہے: لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم جو ہو خار بیاباں پر۔ یعنی اس شعر سے مقدمہ کا عنوان لیا گیا ہے، زحمت مہر درخشاں۔ ٹھنڈا گوشت رسالہ جاوید میں پہلی بار 1949 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں کل 8 افسانے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھنے کی چیز ہے، اس مجموعے میں کل 8 افسانے ہیں اور یہ رسالہ جاوید میں پہلی بار سن 1949 عیسوی میں شائع ہوا۔ پہلا افسانہ اس کا ٹھنڈا گوشت ہے اور دوسرا گولی، تیسرا رحمت خداوندی کے پھول، 3.5 آنے، پیرن، خورشید، باسط اور شاردا۔ اور یاد رہے اس میں پہلا ٹھنڈا گوشت، آخری شاردا، اور یہ دونوں ہی اس کے اہم افسانے ہیں۔ اس مجموعے میں شامل سبھی افسانے 8 دن کے اندر 1950 عیسوی میں لکھے گئے۔ صرف افسانہ ٹھنڈا گوشت 1950 عیسوی سے قبل تحریر ہوا۔ افسانے کا خلاصہ اس طرح ہے: افسانہ ٹھنڈا گوشت تقسیم ہند کے بعد ہونے والے فسادات سے متعلق ہے۔ افسانے میں 2 کردار ہیں، ایشر سنگھ اور اس کی داشتہ یا بیوی کلونت کور۔ دونوں سکھ ہیں اور نرے جاہل ہیں۔ دونوں اپنی زندگی میں جنسی اعتبار سے مکمل تھے۔ ایشر سنگھ لوٹ مار کے دوران ایک گھر کے 6 لوگوں کو قتل کرتا ہے اور یہ 7ویں یہ لڑکی ہوتی ہے۔ ایشر سنگھ کی نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ لڑکی کو نہیں مارتا، اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ جب ایشر سنگھ نے اپنے کندھے سے نیچے اتارا، اس کے ساتھ شیوانی کھیل کھیلنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی مر چکی تھی اور بالکل ہی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس واقعہ کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ ایک لمحے کے لیے ہمیشہ کے لیے نامرد ہو گیا۔ لیکن کلونت کور غلط سمجھتی ہے۔ کلونت کور جو کہ اس کی داشتہ ہے، اسے لگتا ہے کہ ایشر سنگھ کسی اور کے ساتھ تعلق بنا رکھا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی بھی ہے کہ بتاؤ وہ کون عورت ہے جس نے تمہیں نچوڑ ڈالا۔ آخر میں کلونت کور ایشر سنگھ کا قتل کر دیتی ہے اور وہ بھی ٹھنڈے گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ جو ہے فحاشی کو ہرگز نہیں ابھارتا، شرط یہ ہے کہ قاری پورا افسانہ پڑھے۔ اس کا آغاز جو ہوتا ہے، ایشر سنگھ جیسے ہی ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا، کلونت کور پلنگ پر سے اٹھی، تیز تیز آنکھوں سے اس کی طرف گھور کر دیکھی اور دروازے کی چٹکنی بند کر دی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ شہر کا مضافات ایک عجیب پراسرار خاموشی میں غرقہ اس طریقے سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے قابل ذکر کردار یہ ہیں: کلونت کور جو کہ سردار نہال سنگھ کی بیٹی ہے، ایشر سنگھ کلونت کور کا مرد۔ یہ تھے کل قابل ذکر کردار اس کے۔